بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، کہ گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ آج ایک بار پھر امرتسر کی تاریخی جامع مسجد خیر الدین میں آپ حضرات کے ساتھ مخاطب ہوں۔ لدھیانہ سے آج ایک ذاتی سفر کے لیے امرتسر آنا ہوا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شکل میں ایک خوبصورت نظام زندگی گزارنے کے لیے عطا فرمایا، اور ایسا خوبصورت نظام عطا فرمایا کہ اگر صحیح معنی میں رسول اللہ کی اتباع کریں، پیروی کریں، تو زندگی کے دکھ درد، پریشانیاں، تکلیفیں یہ تمام کی تمام دور ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کو فکر ہے کہ دوسرا بندہ میرے مطابق کیسے چلے گا، میرے مسلک کے مطابق یا میرے کہنے کے مطابق، یا جو میں سسٹم چاہتا ہوں وہ کیسے چلے۔ اور جب سے دنیا اس کام میں پھنس گئی کہ میرے مطابق کیسے چلے، تو آپس میں اختلافات نے جنم لیا۔ دین اسلام میں پیروی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب قیامت تک کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی بن کے آنے والا نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے انسانوں کی دکھتی رگ پکڑی ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ عطا فرمایا، جو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزار کے دکھائی، وہ ایسا خوبصورت طریقہ ہے کہ اگر اس کے اوپر چل پڑیں تو سارے دکھ درد ہو جائیں۔ لیکن کیونکہ ہم قرآن پڑھنا چھوڑ چکے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، سیرت پڑھنا چھوڑ چکے ہیں، فتوے دیتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنا چھوڑ چکے ہیں، دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کو اکٹھا کیا امام بخاری نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے امام بخاری پر۔ انہوں نے تمام احادیث میں جس حدیث کو پہلے صفحے پر پہلی سطر کے لیے منتخب کیا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انما الاعمال بالنیات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عمل کا دار و مدار
نیت کے اوپر ہے میرے بھائی. اگر نیت اچھی ہے تو کام اچھا ہے، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو کام خراب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، کام کو نہیں دیکھتے. روزہ رکھ کے بندہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اللہ کے پاس بھوک پیاس تھوڑی پہنچتی ہے. اللہ تبارک و تعالی بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں. قربانی کرتے ہیں، خدا کے پاس گوشت یا خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے. مسلمانوں نے ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو قائم کیا ہے اقوام عالم کے درمیان. صرف ہم نے اس جگہ ذلت اٹھائی، صرف وہاں ہم پریشان ہونے کی ہماری وجہ یہ بنتی کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو نعوذ باللہ چھوڑ کے اپنا مزاج لاگو کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بندہ جب سجدہ کرتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بندے کی نیت کو پہلے سے جانتے ہیں کہ کس شوق کے ساتھ گھر سے آ رہا ہے، مجبوری کے ساتھ آ رہا ہے، دل میں اپنے رب کی محبت لے کے آ رہا ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. یہ سجدہ جو لمبا لمبا کر رہا ہے پوری مسجد کے نمازیوں کو جتلانے کے لیے کر رہا ہے یا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دل کے اندر کسی مولوی سے کیا پوچھنا کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. پہلے یہ جو اللہ نے اندر دل لگا رکھا ہے اس سے پوچھو تیری نیت کیسی تھی نماز کے لیے، تیری نیت کیسی تھی صدقے کے لیے، تیری نیت کیسی تھی سڑک پر چلتے ہوئے. اگر اس کو پتہ ہے سب کچھ، اللہ نے جو دل بنایا بندے کا اس کو سب پتہ ہے. بندہ دنیا کے سامنے ریاکاری کر سکتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ ریاکاری نہیں کر سکتا. اسلام نے کہا ہے پروفیشنل نہ بنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب خلق عظیم کہا گیا، فرمایا کہ آپ جیسا اعلیٰ اخلاق اور کردار کسی کا نہیں. اور اگر رسول اللہ کا اعلیٰ کردار سب سے بڑا ہے تو رسول اللہ کی امت کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کسی بینک سے کسی کا فون آ جائے یا آپ کسی اچھے مال میں جائیں، کسی اچھی دکان پر جائیے یا کسی بڑے افسر کو ملیے تو آپ ناراض ہوتے ہیں، وہ ہنستا ہے آپ کے سامنے. آپ ڈانٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر نہیں کوئی بات نہیں سر کوئی بات نہیں. تو یہ کیا وہ اخلاق دکھا رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے کہ ہم نے تو گاہک کو اس کے مزاج کے برخلاف، مطلب اس کو ٹھنڈا کر کے اپنا سامان بیچنا ہے. وہ دلی طور پر آپ کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ان کی ٹریننگ میں مجبوری ہے کہ آپ سیلز مین کو جتنا مرضی فون پہ ڈانٹتے رہیے کمپنی والے کو، وہ آگے سے آپ کو کوئی بری بات نہیں کہتا. لیکن یہ اخلاق کا حصہ نہیں ہے، تو اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے. اخلاق کا حصہ کیا ہے کہ آپ طاقتور ہو، آپ پاور میں ہو. پاور چاہے جوانی کی ہے، عہدے کی ہے، پیسے کی ہے، حسن کی ہے، علم کی ہے، آپ پاور میں ہیں اور دوسرا بندہ آپ کے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے، آپ اس بات کو ہضم کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں. اس کا نام اعلیٰ اخلاق ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. آج کل تو اب ساڈے پیران دے مورے جے کھیر دا کٹورا بعد چو پہنچے تے مریداں نو پہلا مل جائے تائیں پنگا پہ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات میں لوگ تو صدیوں سے رہ رہے ہیں، دنیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بن گئی. ابد سے انتہا تک کتنی کائنات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کمال کر دیا کہ پوری کائنات میں ہر رنگ ہر نسل کے لوگوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں. وہ کمال یہی ہے کہ بہت ساری حکومتوں نے امپائر کھڑا کیا، محمد رسول اللہ نے لوگوں کا مزاج بنایا. ہمارا مزاج ہی تو بگڑا ہوا ہے.
ہم جو آپس میں پریشان حال ہیں، مزاج ہی تو بگڑا ہوا ہے، برداشت نہیں ہے ایک دوسرے کی۔ ماں باپ کچھ کہہ دیں برداشت نہیں، بھائی کچھ کہہ دیں برداشت نہیں، دوست کچھ کہہ دیں برداشت نہیں۔ اپنی آنا نے ہمیں مجبور کر دیا تنہا رہنے پر، اور اس آنا نے مجبور کر دیا، اس نام نے ہمیں تنہا رہنے پہ مجبور کیا ہے کہ جب جان نکلتی تو سب سے پہلے وہ آنا ہی جاتی ہے۔ لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ فلاں کا جنازہ کب ہوگا، فلاں صاحب کو اتنا پوچھتے ہیں کہ جنازہ کتنے بجے اٹھایا جائے گا، نام وام سب چھین لیتے ہیں۔ لوگ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ خان صاحب کو، انصاری صاحب کو، قریشی صاحب کو کتنے بڑے قبرستان لے جاؤ گے، یہ پوچھتے ہیں جنازہ کتنے بجے اٹھانا ہے یہ بتاؤ۔ جس آنا کے لیے، جس تکبر کے لیے ساری زندگی لڑے، جس نام کو بنانے کے لیے ساری زندگی لڑے، وہ سب سے پہلے چلا گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن مفلس بندہ وہ ہوگا۔ کون ہوگا یا رسول اللہ مفلس؟ لوگوں نے سوچا جس کے پاس پیسے کم ہو، فرمایا نہیں، مفلس وہ ہوگا جس کے پاس حج بہت سارے ہوں گے، عمرے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، صدقے ہوں گے، خیرات ہوں گے، لیکن جب وہ میزان پر آئے گا اتنے ہی دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہماری بے عزتی کی تھی، اللہ فرمائیں گے اتنے حج اس کو دے دو، یا اللہ ہمارا حق مارا تھا، اللہ فرمائیں گے اتنے روزے اس کو دے دو، یا اللہ ہماری زمین پہ قبضہ کیا تھا۔ فرمایا ایسا مفلس ہوگا کہ دعوے دار سب کچھ لے جائیں گے، الٹا گناہوں کی پوٹلی اس کے سر کے اوپر رکھ دی جائے گی۔ میاں صاحب جس پیسے کے لیے بھاگ رہے ہیں نا، اور جس انا کے لیے زور لگا رکھا ہے، یاریاں توڑتے ہو، پرانی دوستیوں کو پیروں تلے رونتے ہو، ماں باپ کا احترام ختم کرتے ہو، کن کے لیے کہ یہ انا برقرار رہے، میرے بچے مجھ سے خوش ہو جائیں، میری بیوی مجھ سے خوش ہو جائے۔ جا کے پوچھ لو جن کے گھروں میں انتقال ہو چکا ہے، یا یہ تو موت تو اٹل ہے، یہ اولاد جس کے لیے لوگوں سے لڑتا پھرتا ہے، لوگوں سے ٹھگیاں مارتا ہے، سارا دن اوور ٹائم لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور جب تیری جان نکلنی ہے نا، سب سے پہلے کہتے ہیں مولانا جلدی آؤ، عصر سے پہلے پہلے ہی جنازہ اٹھا دے تو اچھی بات ہے۔ معاملہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ درست ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے معاملہ کیسے درست ہوگا جب دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ دیانتداری کے اوپر قائم ہو۔ قیامت والے دن ایسے کتنے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے عالم ہوں گے، بڑے بڑے شہید ہوں گے، بڑے بڑے حافظ ہوں گے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار ہوں گے، وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، آواز آئے گی کہ تمہارا کام تو تھا ہی اس لیے تم چاہتے تھے دنیا میں عزت مل جائے، دلوا دی تمہیں دنیا میں عزت، تم چاہتے تھے دنیا میں لوگ واہ واہ کریں ہماری، مل گئی واہ واہ۔ آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا ہے آخرت کے لیے ہمارے پاس؟ جو آدمی نماز پڑھتا ہے مسجد کے اندر اور پھر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ساتھ والا رفع دین کرے گا، میں اس طرح پڑھوں گا، کسی کے فون کی گھنٹی بج گئی، دل کے اندر غصہ آ رہا ہے، پوری تپش ہے کہ میں نماز کا سلام پھیر کے اسے بتاتا ہوں کہ فون کی گھنٹی کس طرح بجے گی۔ جن کی نمازوں میں نفرت داخل ہو گئی ہو، جن کے سجدوں میں دشمنی آ گئی ہو، وہ اللہ کی مدد کو تلاش کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی مدد کو تلاش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب بھی نہیں دیکھا، بلال مسلمان نہیں ہوئے تھے جب سیدنا بلال کی مدد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چکی پیستے رہے۔ اسلام نے دنیا کے سامنے اعلیٰ کردار پیش کیا ہے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، رسول اللہ کی اتباع کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے بندے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف نہیں جائیں گے، رسول اللہ کی اتباع ہوگی کس طرح؟ نماز پڑھنے کے لیے حکم دے دیا گیا بھی مسجد میں آؤ، جمعے کی نماز ہے کسی کے پاس پوری کائنات میں ایسا نظام؟ تو جمعہ بنایا کیوں تھا؟ جمعہ کیوں بنایا؟ جمعے میں خطبہ کیوں دیتے ہیں؟ پتہ ہے؟ یہ نہیں پتا۔ یہ پتا ہے کہ اگر خطبہ 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو مولوی کی ایسی تیسی کیسے پھیر دے گا۔ یہ پتا ہے جمعے میں خطبہ کیوں دیتے ہیں، جمعے میں اکٹھے کیوں ہوتے ہیں، عبادت کیوں ہے یہ؟
عبادت تو تہجد کی سب سے اعلیٰ ہے۔ جمعے کو اس لیے قائم کیا گیا کہ جمعے کے دن ہم آپس میں اتفاق سے ایک جگہ بیٹھیں گے اور ہمیں خطبہ دینے والا بندہ ہمارے موجودہ مسائل کے اوپر ہم سے گفتگو کرے گا۔ پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خطبے اس لیے بنائے کہ پہلے خطبے میں یہ ہم سے بات کرے گا کہ مسلمانوں یہ بتاؤ تعلیم کیسی چل رہی ہے، یہ بتاؤ کاروبار کیسا چل رہا ہے، یہ بتاؤ گھروں میں بیٹیوں کی پرورش کیسی ہو رہی ہے، یہ بتاؤ کہ خانگی حالات کے اندر نمازیں موجود ہیں کہ نہیں، یہ بتاؤ کہ محلے میں مفلس کتنے ہیں، یہ بتاؤ کہ مظلوم کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا، اور یہ سنو کہ فلاں فلاں طاقتیں تمہارے عقائد پر حملہ کر رہی، فلاں فلاں لوگ تمہیں متاثر کرنا چاہتے ہیں، تو تم نے اسلام کے عقائد کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ اس لیے جمعے کا خطبہ بنایا تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں یا برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ جمعے کا خطبہ کس لیے بنایا؟ تاکہ یہ بتا سکوں کہ ہم نیکی کی طرف جا رہے ہیں یا برائی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں یا پیچھے آ رہے ہیں۔ دوسرے خطبے میں کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، اسلام کے قوانین پر عمل کرو۔ تو اب ہم تو جمعے میں بات سننا ہی نہیں چاہتے، ہم تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارا جمعہ تو گھڑی کے حساب سے شروع ہوتا ہے اور گھڑی کے حساب سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو اس بات سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں، وہ حلال کا لقمہ ہے کہ حرام کا ہے، پی کیا رہے ہیں، وہ حلال ہے کہ حرام ہے، ہمارے بچوں نے وقت کیسے گزارا، فجر کے وقت ہمارے گھر میں کیا ماحول تھا، عصر میں ہمارے گھر کے اندر کیا ماحول تھا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ارے ناداں، یہ دنیا چند روزہ ہے۔ بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر کو سنوارتا ہے، جو اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، دوسروں پہ نکتہ چینی کرنے کی بجائے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اعمال کو نیت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کیا تو قبول ہوگا، اگر اس نیت میں فتور ہے، اس نیت میں دکھاوا ہے، اس نیت میں ناراضگی ہے، اس میں غصہ ہے، تو پھر یہ کھوکھلی نماز ہے، یہ نماز ابھی ادا نہیں۔ توحید سے شروع ہو جائیے اور اسلام کے آخر تک، قبر کی لحد تک آ جائیے۔ تمام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ ہماری نیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ بار بار اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، فرمایا میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ کئی لوگ کی کہتے ہیں نا گل ہی نہیں بنتی، دعا کری جانے ہیں، ادھر دعا کرتا ہے ادھر سوچتا ہے کام نہیں ہونا، کام نہیں ہوگا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یہ مجھ سے اچھا گمان لگاتا ہے میں اچھا کر دیتا ہوں، یہ برا گمان بنا کے رکھتا ہے تو پھر برا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ہم دعا کرنے کے باوجود دعا پہ یقین نہیں رکھتے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کے ساتھ اگر دعا میں یقین ہو، نیت پاک ہو کہ ہاں یہ دعا قبول کروانی ہے، اپنے رب سے منوانا ہے۔ بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتا کے یہ گفتگو آج کی ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ جب کوئی نیک بندہ، متقی بندہ، پرہیزگار، آپ کا ولی، کوئی جب اچھا بندہ آپ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ، ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، تو یا اللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے نا تو میں کہتا ہوں لبیک، میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتے؟ پھر سوال کیا گیا یا اللہ کہ جب کوئی گنہگار آدمی، کوئی بے نمازی، کوئی بد کردار، کوئی اسلام سے ہٹا ہوا بندہ، کوئی دین سے گمراہی کی طرف چلا گیا بندہ، یا اللہ ایسا جو سر سے پیر تک گناہوں کے اندر لپٹ گیا ہو، یا اللہ جب وہ آپ کو پکارتا ہے، جب وہ آپ کو کہتا ہے کہ یا اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے نا تو میں کہتا ہوں لبیک، میں کہتا ہوں لبیک، میں کہتا ہوں لبیک۔
فرمایا یا اللہ جب گنہگار پکارتا ہے آپ 3 دفعہ جواب دیتے ہیں اور نمازی پکارتا ہے تو 1 دفعہ. فرمایا اصل میں جو دیندار پکارتا ہے نا اس کو ذرا اپنی نیکیوں کا بھی ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں میری سنی جائے گی، لیکن جب گنہگار پکارتا ہے نا اس کو پورا یقین ہی مجھ پہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے اور کوئی بچانے والا ہے. تو اس لیے اپنی زندگی کو اچھا بنائیے، دوسروں پر تانے نہ ماریے. دوسروں کی نماز چیک کرنے کی بجائے اپنی نماز اچھی کر لیجیے. کسی کا دل توڑنے کی بجائے کسی کا دل جوڑ دیجیے. کسی کو دھکا مارنے کی بجائے کسی کا ہاتھ پکڑ کے 2 قدم اس کے ساتھ چل پڑیے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، پریشانیاں پیدا نہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.